بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری شریف میں حدیث اور بھی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما انزل اللہ داء الا وانزل له دواء، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی بیماری نازل کی ہے، پیدا کی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو بھی بیماری پیدا کرتے ہیں مختلف زمانوں میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوائی بھی پیدا کی ہے، علاج کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ علاج کے طور پر ہم جو چیزیں کھاتے ہیں، میڈیسنز، دوائی وغیرہ، دارو وغیرہ جو ہم کھاتے ہیں نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ تو آج کل جو کرونا وائرس وبا کی صورت اختیار کر چکے ہیں نا، ایک وبائی بیماری ہے، تو وبائی بیماری کی صورت میں لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آج کے اس مجلس میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے کرونا وائرس سے حفاظتی تدابیر، اسٹریٹجیز آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا کہ اس بارے میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی افراد سے کام لیتے ہیں، کوئی تفرید سے کام لیتے ہیں۔ افراد تفرید سے کام نہیں لینا چاہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ اس میں رہنا چاہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو ماسک تم لوگ استعمال کرتے ہو، یا اس کے علاوہ دن میں کئی بار کیا کرنا، صابن سے ہاتھوں کو دھونا، اور اس کے علاوہ صفائی ستھرائی کرنا، یا کیا کرنا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا کہ جس سے آدمی کیا بن جائے، بہت زیادہ حساس بن جائے، تو ایسا مت کیا کرے۔ یہ بات کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار چھوڑ دو، کیا یہ ماسک وغیرہ تم استعمال کرتے رہتے ہو، اگر اللہ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہو نا، تو تم یہ ماسک وغیرہ اور یہ حفاظتی چیزیں بچا نہیں سکتی۔ تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں۔ اس طرح سے کچھ لوگ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کو یہ کہتے رہتے کہ یار یہ اسباب استعمال کرو، یہ ماسک وغیرہ اور اس کے علاوہ یہ جو اسبابی چیزیں ہیں، تم اس کو استعمال ملاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گی، بیمار ہو جاؤ گی۔ تو یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے افراط ہے۔ تو بعض لوگ تفرید کرتے ہیں، بعض افراط کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھے کہ تقدیر الگ چیز ہے، تدبیر الگ چیز ہے۔ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہو، تقدیر کا لکھا ہوا نہیں بدلتا، تقدیر کا نوشتہ نہیں بدلتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں حکم دیا ہے نا کہ تم اسباب اختیار کرو۔ تدابیر سے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں روکتا، تدبیر سے تقدیر نہیں روکتی۔ تقدیر الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، ہم تقدیر پر ایمان رکھتے کہ اگر تقدیر میں کسی کے لیے کچھ لکھا ہوا ہو تو ہو کر رہے گا، 100 کوششیں کر کے اس سے انسان خود کو بچا نہیں پائے گا۔ لیکن تدبیر بھی تو کیا ہے، ایک شرعی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم اس کا حکم دیا ہے کہ تم تدابیر سے کام لو، تدبیر اختیار کرو۔ احتیاطی جو تدابیر ہے، حکمت عملی ہے، اسٹریٹجیز ہے، اس کی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسباب کو بروئے کار لانے چاہیے۔ تو لہٰذا جو لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ بات بھی درست نہیں۔ اسباب اختیار کرنے چاہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کیے بغیر تم بچو گی ہی نہیں، تو یہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسباب کو علت کا درجہ نہیں دینا چاہے، سبب علت کے درجے میں نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سبب اختیار کرو، کسی نے تو تمہیں نہیں روکا، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں روکتا، رسول اللہ علیہ السلام نے کسی کو نہیں روکا، تو ہم کہاں سے تمہیں کہیں گے کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ تو اسباب کی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ اور تقدیر ہمیں نہیں روکتی۔ اسباب اختیار کرنے چاہیے، لیکن ان اسباب پر ایسا توکل اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ بس ہم نے یہ اسباب اختیار کی نا، ہمیں کچھ ہی نہیں ہوگا۔ اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی انسان کو بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ہلاک کرنے کا یا اسے تکلیف دینے کا ارادہ کرے نا،
تو پوری دنیا اسے نہیں بچا پائے گی۔ اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے، خیر پہنچانا چاہے، تو پوری دنیا مل کے اس انسان سے خیر کو نہیں روک سکتی۔ پوری دنیا کے لوگ اسے خیر سے کیا نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے، اور خیر اس سے نہیں روک سکتے۔ تو لہٰذا یہ بات سب کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ اسباب بھی اختیار کر لے لیکن علت کے درجے میں نہ سمجھ لے، بلکہ اس کے علاوہ کیا کر لے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا بھی کر لے۔ احتیاطی تدابیر میں سے ڈاکٹر حضرات نے بہت ساری تدابیر بتائی ہیں، وہ بھی اختیار کر لے، مثلا صابن سے ہاتھوں کا دھونا، اور اس کے علاوہ کیا کرنا، ماسک وغیرہ کا استعمال کرنا، اور اسی طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر نہیں کرنا وغیرہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ احتیاطی تدابیر بالکل اختیار کرے۔ اس کے علاوہ اسلام میں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے نا، اس کی تاکید کی گئی ہے کہ صفائی ستھرائی کا خوب اہتمام کیا کرو۔ اسلام میں طہارت، نظافت اور نفاست کا حکم دیا گیا ہے کہ تم کیا رہو، طاہر رہو، پاک رہو، اپنے ماحول کو بھی کیا کرو، پاک رکھو، خود کو بھی پاک رکھو، لباس کو بھی پاک رکھو، ارد گرد کو بھی پاک رکھو۔ تو یہ حکم تو اسلام نے بہت پہلے سے دیا ہے، لیکن آج کل لوگوں کو کیا ہوا، اس کا اہتمام ذرا معلوم ہو، اس کی اہمیت کا پتہ چل گیا۔ اور دین اسلام کی جو کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہو، احادیث کی ہو، قرآن کریم، سب میں طہارت کا حکم دیا گیا ہے کہ طہارت اختیار کرو، صفائی اختیار کرو، کیونکہ الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی اور پاکی یہ نصف ایمان ہے۔ اور اس صفائی ستھرائی میں یہ بھی آتا ہے نا کہ 5 مرتبہ ہم دن میں کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے، تو نماز کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے نا، تو وضو بھی کیا ہے، ایک حفاظتی تدبیر ہے، کیونکہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، اور چہرے میں آنکھ بھی آتی ہے، ناک بھی آتی ہے، منہ بھی آتا ہے، اور اس کے علاوہ کانوں کا مسح کیا جاتا نا، تو کانوں کی بھی حفاظت ہو جاتی، میل کچیل ختم ہو جاتی۔ اور اس کے علاوہ چہرہ جو کیا ہے، ایک حساس حصہ ہے بدن کا، اس کی بھی حفاظت ہو جاتی، ہاتھ بھی دھوئے جاتے کونیوں تک، اور اس کے علاوہ پاؤں ٹخنوں تک دھونے پڑتے۔ تو واضح بات ہے نا کہ جو آدمی 5 مرتبہ کیا کرے گا، ان اعضاء کی صفائی کرے گا، پاکی کرے گا، پاک رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اس آدمی کیا ہو گئے، اسی بیماری سے محفوظ رہے گا۔ صرف یہ کرونا وائرس کی بیماری نہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی بیماریاں ہیں، سینکڑوں بیماریاں ہیں، اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ تو لہٰذا آج کے سبق میں ہم نے جو کچھ بتایا نا، اس کا خلاصہ سمری یہی ہے کہ حفاظتی تدابیر بھی اختیار کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی کا کیا کرے، خوب اہتمام کرے، کسی کو اسباب کی اختیار کرنے سے اور حفاظتی احتیاطی تدابیر کی اختیار کرنے سے نہ روکے، خود بھی اس کا اہتمام کرے، دوسروں کو بھی اس کا کہاں کرے، اور ساتھ ساتھ کیا کرے، یہ بات دوسروں تک بھی پہنچائے۔